قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ البقرہ کے یہ 12ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے کہ اس قوم نے ایک طرف تو ایمان قبول کرنے کا عہد کیا، دوسری طرف اس عہد کی پاسداری نہیں کی اور بار بار اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے رہے اور ناحق باتیں اپنے منہ سے نکالتے رہے، جس کی بنیاد پر اس قوم کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمبے عرصے تک رکھا اور پے در پے پیغمبر اس قوم کی طرف بھیجے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، صرف اس ضد پر، اس ہٹ دھرمی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا قوم بنی اسرائیل کا کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہماری قوم کی طرف نازل کی گئی اور اسی پیغمبر کو مانیں گے جو ہماری قوم میں آئے، جبکہ یہ فیصلہ، یہ اختیار اللہ کا ہے کہ وہ جس قوم میں چاہے پیغمبر بھیج دے اور کتاب نازل کر دے۔ جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خود بخود یہ عہد ہو جاتا ہے اللہ سے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کرے گا اور کسی حکم کو بھی بالائے طاق نہیں رکھے گا۔ تو اس قوم نے بار بار اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑا۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی برا بھلا کہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے کہ یہ ہمارے علاوہ کسی اور قوم کے فرد کی طرف کیوں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے ان آیات میں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، من کان عدوا لجبریل، کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے، دشمن یعنی اس کے خلاف ناحق باتیں کرتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل نے تو یہ کلام اللہ کے اذن سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ جبرائیل کا اپنا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے رب کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اس کے سپرد کیا آپ پر نازل کرنے کے لیے، اس نے اس حکم کو پورا کر دیا، آپ کے دل پر اس کلام کو نازل کیا اللہ کے حکم سے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کلام جو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے ان سب کتابوں کی جو پہلے سے ان کے پاس آئی ہیں۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، بشارت ہے۔ جو لوگ بھی اس کتاب پر ایمان لائیں گے ان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے،
ہدایت کی بشارت ہے کہ وہی ہدایت پر ہے جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس کا انکار کر کے جو اپنی منمانی کریں گے وہ سب بھٹک گئے، وہ سب گمراہ ہو گئے۔ من کان عدوا للہ، پھر مزید اللہ نے اسی پہلو سے بات فرمائی ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، یعنی جبرائیل کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے کہ جبرائیل تو اللہ ہی کے حکم کی پاسداری کرنے والے۔ تو فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وہ رسولہ، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وہ جبریل و میکالا، اور جبریل اور میکال کے ساتھ، یہ دوسرے فرشتے ہیں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے، یعنی انکار کرنے والوں کا پھر اللہ بھی دشمن ہے۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی دو ٹوک الفاظ میں کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، یعنی جبریل کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور میکائیل یعنی فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کی طرف ایسی آیات نازل کر چکے جو بینات ہیں، جو حق بیان کرنے والی ہیں، سراسر حق بیان کرتی ہیں اور صاف صاف حق بیان کرتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی، یعنی کوئی نرالی بات نہیں ہے اس قرآن مجید میں، وہی باتیں ہیں جو ان کی کتابوں میں تھیں، توحید سے متعلق، آخرت سے متعلق اور رسولوں سے متعلق، کتابوں سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، یعنی جو باتیں ان کی کتابوں میں تھیں وہی کتاب اس کتاب میں ہے، قرآن مجید۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وہ آیات نازل کی ہیں جو حق بیان کرنے والی ہیں، بڑی واضح ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سوائے فاسقوں کے۔ تو وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان آیات کا، اللہ کے ان بھیجی ہوئی آیات کا فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھا ہے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو بالائے طاق رکھا، پس پش ڈال دیا، پرواہ نہیں کی کہ کتنا بڑا عہد ہے یہ جو اللہ کے ساتھ انسان باندھتا ہے۔ اور دیکھ لیں ہم بھی اللہ کے ساتھ جو عہد باندھے ہوئے ہیں، ہر رکعت میں اس عہد کو دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کریں گے، یہ عہد ہے ہمارا۔ یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا، لہذا تیری ہدایت میں جو بھی حکم تو نے بھیجا ہے ہم ہر حکم کی پاسداری کریں گے، کسی ایک حکم کی بھی ہم حکم عدولی نہیں کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ہونے کے حوالے سے ہم بعض احکامات کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا، یعنی نیت اور ارادہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے حکم کو توڑنے کا۔ انسان ہونے کے حوالے سے اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ ان میں سے جب بھی کوئی عہد انہوں نے باندھا ایک فریق نے ہمیشہ اس عہد کو توڑا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو مانتے نہیں، یعنی دل سے قبول نہیں کرتے اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور اب کہ جب اللہ کا رسول یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ان کے پاس آ گیا ہے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ تصدیق کر رہا ہے ان سب کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ان اہل کتاب میں سے ایک فریق اس کو پس پش ڈالنے والا، بالائے طاق رکھنے والا، یعنی
دل کے ساتھ اس کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ اور فرمایا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ ایک گروہ نے ہمیشہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، یہ جو مسلسل رکوع بیان کرتے ہیں، یعنی ان پر فرض جرم عائد کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں جو اس منصب سے معذور کیا جا رہا ہے تمہاری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، کہ تم نے اس عہد کو پورا نہیں کیا جس کی تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جس کو پورا کرنے کا۔ بار بار اللہ نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور سب میں تمہارے ساتھ یہی بات کی گئی تھی کہ اللہ کے عہد کو پورا رکھنا۔ تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہے، یعنی ہمیں بھی اب اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سپرد کی ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔